خواتین و حضرات، ہمارے آج کی مہمان، بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو متعارف ان لیے کیونکہ آج ہم موجود ہیں. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے یہ ہمارا پروگرام پی ٹی وی کراچی مرکز سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کراچی مرکز سے آج سے بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ چند بہت پیاری پیاری بچیاں یہاں پہ کسی سیٹ پہ بہت پیاری پیاری موجود تھی. بہت میں اپنی یاداشت کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں وہ سب مل کے جو ہے وہ ہدیہ نعت پیش کرتی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ جناب وہ ایکٹنگ کے میدان میں انہوں نے قدم رکھا, انہوں نے سنگنگ کے میدان میں قدم رکھا, انہوں نے پروڈکشن بھی کی, انہوں نے ڈائریکشن بھی کی, اور انہوں نے پرائیویٹ ٹیلی ویژن پہ پاکستان کا طویل ترین چلنے والا سٹ کام سوپ آپرا انہوں نے پیش کیا which was called یہ زندگی ہے. احمد جان زیب نے اس کا ٹائٹل ٹریک گایا تھا. نہ صرف یہ کہ ان میں یہ سارے ٹیلنٹس موجود ہیں بلکہ وہ ایک بہت اچھی شاعرہ بھی رہی ہیں. میں بھی آپ کو یہ کچھ چیزیں جو میں آپ کو نا یہ انڈر لائن بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی ڈیٹیل مجھے ان سے لینی ہے. خواتین و حضرات, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے جویریہ سعود کا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو, بہت شکریہ. جویریہ, آپ ورسٹیلیٹی کی بادشاہ مانی جاتی ہیں. آپ نے اتنے سارے کام کیے ہیں. آپ میرے 3000 ایپیسوڈز بھول گئے ڈرامے کے جو میں نے لکھے. اوئے ہوئے ہوئے. یہ مجھے پہلے بتائیے یہ کتنے عرصے چلا تھا یہ زندگی ہے؟ 6.5 سال. 6.5 سال. 6.5 سال. ٹاپ ریٹڈ. ٹاپ ریٹڈ. سنڈے 8 سے 9 کنٹینیوسلی. اور اس کے 300 ایپیسوڈ تھے خیال میں, 300 پلس ایپیسوڈ. اس کے پتہ نہیں کتنے تھے 6.5 سال میں. کبھی وہ سنڈے بھی چلاتے تھے, کبھی سیٹرڈے بھی چلا دیتے تھے, کبھی عید پہ 3 چلا دیتے تھے, کبھی 4 چلا. اسپیشل ایپیسوڈ اس کے علاوہ, ہاں ریگولر ایپیسوڈ کے علاوہ. اور یہ چلتا رہا, ہٹ پہ ہٹ آتے رہے ماشاءاللہ. آپ نے فلمز پہ بھی رکھا اپنا قدم, آپ نے پروڈکشن پہ بھی رکھا, آپ نے ڈائریکشن میں بھی رکھا, آپ نے ڈرامے لکھے بھی, اور خود ماشاءاللہ آپ نے اپنی ورسٹیلیٹی ہر میدان میں ثابت کی ہے. یہ کوئی مسئلہ تھا آپ کے ساتھ؟ بچپن میں پتہ چل گیا تھا بچوں کو, ماں باپ والدین کو پتہ چل گیا تھا؟ بہت کچھ ہوا. میں نے کہانیاں لکھی, اور وہ جو ایک جمعے کو اخبار میں بچوں کی کہانیاں نہیں آتی تھی, میں نے بہت بھیجی. کسی نے نہیں چھاپی آج تک میری کہانی. دیکھو بھلا, پھر جب مجھے اسی لیے اخبار چلنے بند ہو گئے. میں بتا, اسی لیے اخبار چلنے بند ہو گئے. صحیح, اخبار کم بک رہا ہے, لوگ نہیں خرید رہے ہے نا, اسی لیے. اچھا, آپ نے خدا اور محبت کا او ایس ٹی لکھا. جی. کیسے خیال آیا کہ یار یہ او ایس ٹی بھی لکھنا چاہیے؟ ایکچولی وہ ڈرامہ ہم نے پروڈیوس کیا تھا. اچھا. فرسٹ اس کا پہلا سیزن تھا جس میں عمران عباس اور سعدیہ تھے, اور وہ ناول میں نے پورا پڑھا تھا کیونکہ وہ ناول جیو نے خرید لیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ کو بنانا ہے ڈرامہ. جب میں نے پورا ناول پڑھ لیا تو ایکچولی وہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے بیچ میں ایک کہانی تھی. تو جو ندیم جو اس کے رائٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ لکھیں اس کا او ایس ٹی. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, سمجھ میں تو مجھے بھی نہیں آیا, لیکن لکھ دیا. 8 دن تک سوچتی تھی کہ کیا لکھوں کیا لکھوں. یہ محبت اور خدا سے محبت اور انسان سے محبت, اس میں کس کو بیلنس کروں. اردو کی ٹیچر سے پوچھتے ہیں, اردو کی جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھا کرتے ہیں. غالب کا شعر ہے, غالب بات کر رہا ہے محبوب کی, تو کہتے ہیں تو بیٹا لکھنا شروع کریں, تو اس شعر میں شاعر اللہ پاک سے بات کر رہا ہے. بچے کہتے ہیں نہیں کر رہا ہے یار. نہیں لیکن ہوتا ہے نا. لیکن میں لکھا پھر, اور ایک دن اچانک مجھے آمد ہوئی اور میں نے پورا گانا لکھ دیا. کیا بات ہے یار, ایک دفعہ ذرا بھرپور تالیاں, بھرپور تالیاں. اور وہ یہ تھا نا, محبت ہے خدا جیسی, خدا ہی تو محبت ہے. کیا بات, کیا بات. سیاست دانوں والی بات کر کے ختم کرو. نہیں, بات سیاسی نہیں تھی, بات بڑی گہری تھی, ڈیپ لیئر تھی, سپرفیشل بات نہیں تھی, بڑی ڈیپ لیئر تھی. کروں سجدہ ایک خدا کو, پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں, دونوں ہی ایک, خدا اور محبت. کیا بات. خدا کے نام پہ سجدے میں سر جھکنا عبادت ہے, وہ دل اللہ کا گھر ہے کہ جس دل میں محبت ہے. واہ 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 واہ, کیا بات, کیا بات ہے. ان کو کتنی زبردست چیزوں پہ آمد ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں صرف آمد ہو رہی ہوتی ہے اما ابا کو کیا ٹوپی کرانی ہے. اچھا, اب تو ٹوپی بھی نہیں کرا سکتے کیونکہ بہت سارے ابا جو ہے وہ ٹوپی آلریڈی پہنے ہوتے بالوں والی. کچھ نہیں تو آج کل تو کیا ابا تو بالوں کی بھی ایک ٹوپی پہن, وہی تو کہہ رہی ہوں, آلریڈی ہوتی ہے ان کے پاس. یہ ٹیلنٹ ماشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ مطلب ایکٹنگ کا ٹیلنٹ تو ہے ہی ہے, ڈائریکشن پروڈکشن تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کرکٹر بھی بڑے اچھے ہیں. بالکل, بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں. آپ میرے گھر آئیں, آپ کو اتنے بڑے بڑے کپس نظر آئیں گے, ٹرافیز ہی ٹرافیز ہیں. ٹرافی, اور وہ ماشاءاللہ کھیلنے مطلب دور افتادہ علاقوں میں بھی جا رہے ہیں. جی بالکل, جہاں کوئی نہیں جا رہا. پتہ میں کچھ عرصہ پہلے
ایک امریکہ میں ایک شہر میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ آپ دو دن پہلے وہاں سے ہو کے گزرے. میں نے کہا کیوں آئے تھے؟ بولے کرکٹ کھیلنے آئے تھے. میں نے کہا یہاں کون کھیل رہا ہے کرکٹ؟ بولے یہ لوگ آ رہے ہیں. میچ ہوا ہے یہ ڈیلس میں ہمارا ہوم ٹاؤن ہے, میرا بیٹا بھی وہیں پیدا ہوا ہے, اور اس کے جو جہاں پہ گراؤنڈ جتنے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بڑے میچز ہم لوگوں نے دیکھے ہیں جا کر, اور سعود نے کھیلے بھی ہیں وہاں کی لوکل ٹیمز کے ساتھ بھی اور یہاں سے بھی جو پاکستان سے. وہ جو میچز آپ نے دیکھے تو کچھ جرسومے آئے آپ کے پاس کہ بھائی ہم بھی مطلب کرکٹ کا تجزیہ آپ ہمارے. بھائی میں پھنس گئی ہوں نا بیچ میں. میرا بیٹا جو ہے وہ فٹ بال پلیئر ہے, میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. بچوں کی طرف میں آتا ہوں ذرا بات. دونوں میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. آپ ہاکی لے لیں, ہاکی لے لیں. وہ تو میں لیے رہتی ہوں, کبھی کبھی چلا بھی دیتی ہوں گھر میں. خواتین حضرات یہاں پہ اڑن تشتری اور ہاکی کی باتیں ہو رہی ہیں. اڑن تشتری وہ آتی ہے, وہ ہم سعود بھائی سے کبھی پوچھیں گے کہ کبھی انہوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی. خیر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو مطلب اتنے سارے فیلڈز میں اپنے آپ کو آزما لیا, تو کرکٹ میں بھی کوئی تجزیہ دے دیتی, کوئی پھڑکتا ہوا ابلتا ہوا, ہم بھی دیکھ لیتے کہ یار کرکٹ کے میدان میں کتنی نالج ہے آپ کے پاس. دیکھیں مجھے ایکچولی میں دیکھنے کی حد تک بڑا شوق ہے مجھے, وہ بھی مجھے آخری کے اوورز دیکھنے میں مزہ آتا ہے بس. ہاں جب معاملہ گرم ہو. شروع سے آگے نہیں بیٹھتی میں. صحیح ہے, معاملہ گرم ہو تو آپ یقیناً مطلب افطاری بھی بالکل آخری وقت میں جا کے بناتی ہوں, جب تیل گرم ہوتا ہے. یہ پکوڑا ڈالا, یہ نکالا. گرم پکوڑے کھانے میں جو مزہ ہے نا وہ ٹھنڈے پکوڑے کھانے میں ٹھنڈے کا کوئی مزہ نہیں. لمبی لمبی چھوٹی. اچھا اب آتے ہیں بچوں کی طرف. تو بچوں میں ماشاءاللہ بھرپور ٹیلنٹ آیا. آپ کے صاحبزادے وہ ماشاءاللہ ویژول ایفیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, وہ ماشاءاللہ ایک مسلم مین بنانے کے چکر میں ہیں, ہم نے یہ سنا ہے. تو یہ جرسومے ان پہ آپ سے آئے ہیں, والد سے آئے ہیں, یا یہ ان کی اپنی اختراع ہے؟ بھائی جب وہ چھوٹا تھا نا تو وہ ایک جو بہت ہی گرم وہ نہیں ہوتے اسپائڈر مین کے کاسٹیومز جو ہوتے ہیں وہ پہن کے شدید گرمی میں وہ اتارتا ہی نہیں تھا, منہ تک اس کا نظر نہیں ہے, آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی خالی. تو میں بہت کوشش کرتی تھی کہ یہ کسی طرح, لیکن وہ سوتا بھی اسی میں تھا کاسٹیوم میں. مشکل سے اسکول جانے کے لیے, جب اسکول جانے لگا تو میں نے اس کو یونیفارم پہنانا شروع کیا, تو میں اس کو اس کا فائدہ اٹھانا شروع ہو گئی کہ دیکھو وہ کہتا تھا میری ویب نہیں نکل رہی, میں اوپر نہیں چڑھ رہا. تو میں کہتی تھی اچھا تم کھانا کھاؤ گے تو یہ ہوگا, تم پڑھو گے تو یہ سب ہوگا. اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کچھ نہ ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ میں سرچ کرتا ہوں. اس نے سرچ کیا کہ اسپائڈر مین کیسے اڑتا ہے, تو وہاں پہ آ گیا کروما, وی ایف ایکس. پھر اس نے اپنے آپ کو خود ہی اپنا مسلم مین بنا کے خود ہی اڑانا شروع کیا. اس نے وی ایف ایکس شروع کیے 4.5 سال کی عمر میں, ماشاءاللہ. اور اب وہ ماشاءاللہ ایک 2 یوٹیوبرز ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں امریکہ میں, ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. وہ 1 منٹ کے اس کو آئی تھنک $200-300 دیتے ہیں. وہ 1 منٹ کے بنا کے دیتا ہے نا وہ وی ایف ایکس 1 منٹ کے. اب اس نے اپنا PS5 بھی خود اپنے پیسوں سے خریدا ہے. یار کیا بات ہے, کیا بات ہے. 12 years old. 12 سال کا بچہ ماشاءاللہ اس عمر میں لاکھوں کما رہا ہے. اس عمر میں ہم اس عمر میں سوزوکی میں نہیں آ سکتے تھے, وی ایف ایکس پہ. ان لوگوں کا درد سمجھنے کے قابل ہے. خواتین و حضرات یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. گفتگو ہماری جاری رہے گی, نرم گرم سی, اور کرکٹ پہ تجزیے بھی چلتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائے گا. We'll be right back after this short break. Just stay with us.